نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ حامیم السجدہ، جو کہ قرآن پاک کا 41واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کلمہ تحقیق کے ساتھ ایک بات کا اعلان فرمایا اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم اجر غیر ممنون، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر ہماری بارگاہ سے اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، گویا وہ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے لوگ ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایسی ہی بات کئی اور مقامات پر کی ہے، میں اس کی تائید کے طور پر 1-2 مقامات عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنے گی جو اپنے کردار کے اندر 2 خوبیاں پیدا کر دیں۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ صاحب ایمان بن جائے اور ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لے۔ جہاں ایمان اور اعمال صالحہ جمع ہو جائیں گے بس وہیں سے ولایت جنم لیتی ہے اور وہی انسان حقیقت میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو باری تعالیٰ نے 30ویں پارے کی معروف صورت ہے سورہ 3، وہاں پر بھی اعلان کیا۔ وہاں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں پر 4 قسمیں کھائیں باری تعالیٰ۔ اب دیکھیں باری تعالیٰ اگر بغیر قسم کے بھی بات کریں تو اس کی بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ وہ بات کتنی پکی ہوگی، کتنی بڑی حقیقت ہوگی کہ جس کو وہ خدا ہو کر بھی 4 قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہے۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی۔ 4 قسمیں کھائیں اور آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور احسن تقویم بنا کر پھر آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا بنایا ہم نے اس کو احسن تقویم، اشرف المخلوقات ہے، مگر اشرف المخلوقات بنا کر پھر ہم نے اس کو ایک دھنی اور گھٹیا ماحول کی طرف دھکیل دیا۔ اس سے مراد یہ دنیا ہے، دنیا سے گھٹیا شے اور کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ جس دنیا میں رہتے ہوئے پھر ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، مادیت ہے، نفسانیت ہے، کیا کیا کچھ نہیں۔ فرمایا اس انسان کو اس ماحول میں بھیج دیا۔
اور فرمایا بہت سے ایسے ہوں گے جو اس گھٹیا ماحول میں آ کر خود بھی گھٹیا ہی بن جائیں گے، اس اشرف المخلوقات کے منصب سے نیچے گر جائیں گے، مگر فرمایا ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ آگے استثناء فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ خوش نصیب جو ایمان لے آئیں گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیں گے، ان کے لیے پھر وہی بات فرمائی ایک تاکید کے ساتھ، فرمایا فَلَهُمْ اجر غیر ممنون، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو پھر ہم اپنی بارگاہ سے اجر وہ عطا کریں گے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ دو ہی چیزیں پھر فرمائیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ آپ سورہ عصر کو کبھی پڑھ لیں، باری تعالیٰ نے وہاں بھی اسی بات کو مختصراً بیان کیا ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر ہر انسان خسارے والا نہیں ہے، ہر گھاٹے والا نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو گھاٹے والے نہیں ہیں بلکہ یہ منافع والے ہیں۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ان کا ہر اٹھنے والا قدم وہ نفع کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ تو گویا ان تین مقامات پر ہی اگر ہم اکتفا کر لیں، ادروائز میں بتا رہا ہوں کہ درجنوں مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں باری تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان کی ہے کہ اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو حقیقی کامیابی کے لیے دو بنیادی چیزیں چاہیے، ایک ایمان چاہیے، دوسرا اعمال صالحہ چاہیے۔ پہلے دو مقامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب اس میں ذرا اس بات پر دوبارہ ایک بار غور کریں، جیسے سورہ حامیم السجدہ میں باری تعالیٰ نے کلمہ تحقیق سے بات شروع کی، فرمایا ان الذین آمنوا، فرمایا اس بات میں شک کی کوئی نہیں ہے، انا کلمہ تحقیق ہے، فرمایا ہر شک و شبہ سے یہ بالا تر شے ہے، کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر ایک ایمان افروز بات کی طرف جو میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم کبھی سوچیں کہ یہ جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اجر وہ ملے گا جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اجر ہوگا، تو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، تو جس بندے کو ایسا اجر مل جائے تو کیا وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ جی، اس کا مطلب وہ بندہ بھی کبھی ختم، اگر وہ بندہ ہی ختم ہو گیا تو اس بندے کو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو، یعنی اجر موجود ہو اور جس کو اجر دینا ہے بندہ موجود ہی نہ ہو، تو یہ تو بڑی بے تکی سی بات بن گئی نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو اجر ایسا ملے گا جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو جس خوش نصیب کو ایسا اجر ملے گا، موت بھی اس بندے کو مار نہیں سکتی ہے، بلکہ وہ بندہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اجر کن کو ملتا ہے؟ جو اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اب آج آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کامیابی کے لیے پہلی ضروری چیز ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ تو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ جو قبلہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا ہے، اگر اس کو ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو یاد رکھیں، ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نام نہیں۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ کوئی روکھی سوکھی محبت کی بات نہیں کر رہا،
کہ ایسی محبت آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کریں جیسے دنیا کی اور چیزوں سے محبتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے۔ یعنی آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت، ایسا عشق کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہ سکے، جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے گی، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس موضوع پر مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کئی بار بات کی ہوگی، مگر آج ایک سبجیکٹ ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر اس بات پر زور دے رہا تاکہ اس حقیقت کو ہم اپنے من میں بٹھائیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس محبت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں، عجیب فضول باتیں ہیں جو آپ ممبروں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کبھی زلف کی بات کرتے ہیں، کبھی رخسار کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو؟ کامیابی چاہتے ہو تو صرف آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ مگر میں تو اس وقت جو بات کر رہا ہوں نا، کہ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو ہم محبت کے ماننے والے ہیں۔ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کرنے والے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں۔ ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ مگر بالعموم یہ بات ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ایمان جس محبت کو کہتے ہیں وہ دنیا کی عام سی محبت کا نام نہیں ہے، کہ جیسے آپ نے اور چیزوں سے محبت کر رہے ہیں ویسی ہی محبت اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی ہو تو اس محبت کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھو ایمان ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کروڑ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، چیپٹر ہے پورا، اور اس چیپٹر کا عنوان ہی انہوں نے یہ رکھا ہے، وہ جو انہوں نے نام رکھا ہے اس پورے باب کا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایمان محبت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان احبیت مصطفیٰ کا نام ہے۔ محبت اور احبیت میں فرق ہے۔ محبت احبیت میں تب بدلتی ہے جب وہ دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ اس چیپٹر کے اندر پھر انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی، جیسے معروف حدیث مبارکہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ نے اکثر سن رکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا نے واضح دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے، طرح والی بات نہیں کی۔ فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو مومن کوئی تب بنے گا کہ والدین کی محبت بھی پیچھے رہ جائے اور میری محبت اس محبت سے بھی آگے نکل جائے۔ اگر والدین کی طرح محبت کی تو یہ ایمان نہیں۔ پھر اولاد کی محبت کی، اب یہ سمجھانے کے لیے ہے، فرمایا جب تک اولاد سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرو گے۔ فرمایا جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے نا،
جب تک اس سے بھی بڑھ کر تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ اور والناس اجمعین کہہ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کائنات انسانی کے اندر جو بھی محبت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ایک انسان کی دوسرے انسان سے جتنی بھی محبت ہو سکتی ہے، فرمایا جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا یاد رکھو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا کی محبتوں کی طرح کی محبت نہیں چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، بلکہ ایسی محبت کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ میں صرف آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں بھی آج نہیں جاتے کہ مضمون چونکہ میں نے بیان کیا ہوا ہے مگر یہ چل رہا ہے تو میں پھر کلیئر ہو جائے، کئی لوگ ہیں جو پہلی نشستوں میں موجود نہیں ہیں۔ یہی کنسیپٹ باری تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ایک آیت میں بیان کیا، اب باری تعالیٰ نے تو اس سے بھی زیادہ کھول کے اس کو رکھ دیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور کھول کے کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، ان کانا آباؤکم کہ لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے محبت یعنی اولادوں سے محبت، واخوانکم پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وازواجکم پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وعشیرتکم پھر تمہاری اپنے رشتہ داروں سے خاندان سے محبت، واموال اقترفتموها پھر تمہاری اپنے اس مال سے محبت جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها پھر تمہاری اپنی تجارت سے کاروبار سے بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها پھر تمہاری اپنے مسکن سے وطن سے دیش سے گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ 8 محبتوں کا ذکر کیا اور ذکر کر کے آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو فرمایا انتظار کرو پھر تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے، کامیابی تب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے۔ اور اس کو اگر نچوڑ کر میں ایک جملے میں سمرائز کرنا چاہوں، دیکھیے ایک طرف باری تعالیٰ نے 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے جس میں والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بھائیوں کی محبت ہے، ازواج کی محبت ہے اور رشتہ داروں کی محبت ہے۔ یہ 5 مختلف اسپیکٹ باری تعالیٰ نے پہلے یہ گنوائے۔ پھر 6 نمبر پر مال کی محبت کا ذکر کیا، 7ویں نمبر پر تجارت کی محبت کا ذکر کیا اور 8ویں نمبر پر گھر بار کی محبت کا ذکر کیا۔ یہ محبت کے 8 مختلف پہلو باری تعالیٰ نے گنوائے، اور اگر ان 8 محبتوں کو جمع کر کے کوئی ایک نام دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کے 8 رخ ہیں۔ کبھی وہ والدین کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی اولاد کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی بھائیوں کی محبت، کبھی ازواج کی محبت، کبھی رشتہ داروں کی محبت، کبھی مال کی محبت، کبھی کاروبار کی محبت اور کبھی گھر بار کی محبت۔ باری تعالیٰ نے اس دنیا کی محبت کے 8 بڑے بڑے پہلو رخ سمجھائے ہیں کہ یہ کس کس پہلو میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو گویا 8 محبتوں کو اگر جمع کر کے ایک نام دیں تو اسے کہیں گے دنیا کی محبت، اور اس کے مقابلے میں باری تعالیٰ نے 3 محبتیں رکھی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ایک اللہ کی محبت،
پھر اس کے رسول کی محبت، اور تیسری اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ ان تینوں محبتوں کو اگر جمع کریں اور کوئی جاننا چاہے کہ ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور کیا ہے، تو یاد رکھیں ان بعد والی تینوں محبتوں کا مرکز و محور وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی، اس کے راستے میں جہاد کی محبت، یہ دونوں محبتیں گھومتی ہیں محبت مصطفیٰ کے گرد۔ اس لیے باری تعالیٰ نے جب ان تینوں محبتوں کا ذکر کیا ہے نا، تو ان تینوں کو جب مرکز و محور بنا کر جس کو سینٹر میں رکھا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، اینڈ پہ جہاد کی محبت کا ذکر کیا، اور دونوں کا مرکز و محور بنا کر جس محبت کو سینٹر میں رکھا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خلاصہ وہی بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، قرآن ہو یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کا نام ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت دم توڑ جائے، دنیا کی ہر محبت نیچے رہ جائے، اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے تو اس حقیقت کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے سوا کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ اب میں کبھی کبھی دوسرے اینگل سے سوچتا ہوں کہ جس ہستی کی محبت کو اللہ رب العزت نے ایمان کا درجہ دیا ہے، قابل غور بات ہے، توجہ بات ہے، تو ایمان محبت تو انسان اس سے کرتا ہے جو کو پیکر حسن ہو، اور نتھو پھتو ایرے گہرے سے تو محبت کوئی نہیں کرتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو زبردستی لٹھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرو محبت۔ تو جس ہستی کی محبت کو اللہ نے ایمان بنایا ہے تو کبھی چشمے تصور میں لائیں، پھر اللہ رب العزت نے اس ہستی کو حسین کتنا بنایا ہوگا، کتنا بڑا وہ پیکر حسن ہوگا کہ جس کی محبت کو اللہ رب العزت نے ایمان قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا حسین بنایا، تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو لفظوں میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ اتنا حسین بنا کر پھر وہ خود ہی عاشق بن بیٹھا۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں، اس حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا عاشق وہ خود خدا ہو۔ کوئی عام پیکر حسن تو وہ نہیں ہوگا، اور اس کی محبت کے مظہر پورے قرآن میں بکھرے ہوئے۔ دیکھیں نا آپ، قرآن ہے جس نے قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور اس قرآن کے اندر آپ کبھی سورہ الضحیٰ کو پڑھیں، وہ خدا بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم۔ پھر کہتا ہے واللیل اذا سجا، اور محبوب تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور محبوب تیری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھو نا، محبوب کے والضحیٰ مکھڑے کی بات کرنا، محبوب کی زلف واللیل کی بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ ورنہ بظاہر اس میں شریعت کا کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ کوئی نماز کی بات نہیں ہے، کوئی روزے کی بات نہیں ہے، کوئی حج عمرے کی بات نہیں ہے، کوئی اور شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسمیں کھا رہا، محبوب کی زلف واللیل کے تذکرے کر رہا۔ سورہ بلد کو پڑھیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے کیا پڑی کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاؤں؟ نہیں کھاتا۔ یہاں میرا گھر ہے تو ہوا کرے، انبیاء کے مزارات ہیں تو ہوا کریں، مگر میں ان نسبتوں کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
مگر محبوب اس شہر مکہ کی قسم کھاتا بھی ہوں، اور کھاتا صرف اس لیے ہوں چونکہ اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت اور عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ بظاہر کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، بس وہ جن گلیوں سے محبوب گزر گیا نا، ان محبوب کے قدموں سے لگنے والے ذروں کی بھی قسمیں اٹھا رہا۔ سورہ عادیات کو پڑھیں، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب تیری تو کیا، فرمایا تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد کی بھی قسم۔ وہ کتنی کی نسبتوں کا حیا کر رہا، یہ اس کی محبت ہے، اس کا عشق ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ سورہ علم نشرہ کو پڑھیں، وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ خدا ہو کر اپنے محبوب کے ذکر کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ وہ کبھی اسی قرآن میں اسی محبت کو بیان کرنے کے لیے کبھی وہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ محبوب کی بیعت کو اس نے اپنی بیعت بنا دی۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب وہ جو تو نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تو نے نہیں بلکہ وہ تو تیرے رب نے پھینکی تھی۔ محبوب کے عمل کو اس نے اپنا عمل بنا دیا۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا بس سمجھو اس نے خدا کو راضی کر لیا، اپنے محبوب کی رضا کو اپنی رضا بنا دی۔ کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ تو رسول کی اطاعت کو اس نے اپنی اطاعت بنا دیا۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، فرمایا یہ رسول اس وقت تک اپنی زبان ہی نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں زبان میرے مصطفیٰ کی ہے مگر اس سے بولتا خدا ہے، تو رسول کی بات کو اس نے اپنی بات بنا دی، حتیٰ کہ وہ اعلان کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، کہ جب تم میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دو گے، میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وہ اپنے محبوب کی محبت کو اس نے اپنا محبت بنا دیا۔ الغرض حاضرین مکرم، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ساری اس اللہ کی محبت کے مختلف رنگ نظر آئیں گے کہ وہ اپنے محبوب سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس خدا کو بسا اوقات اپنی قسم بھی کھانی ہونا تو وہ ڈائریکٹ یوں نہیں کہتا مجھے اپنی قسم، وہ اپنی قسم کھانے کے لیے بھی یوں قسم کھاتا ہے، وہ کہتا ہے فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی، وہ اپنی قسم بھی مصطفیٰ کا رب ہو کے کھاتا ہے۔ اور یہ ایک الگ قرآن پاک کی آیات ہیں، کبھی اس انداز سے آپ پڑھیں نا، میں نے بتایا کہ دیکھیے کائنات کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہے، اور اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے محبوب اگر اس کائنات میں کوئی اللہ کے ہیں تو وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے بڑھ کر ان کا محب کوئی نہیں ہے۔ اور جو محب ہوتا ہے نا، محب اس کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ وہ محبوب کو یہی کہتا رہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ اور کبھی اس راہ پہ چلے ہو نا تو شاید میری بات آپ کو کوئی تھوڑی سی
آپ پر اثر کرے اور یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہو، مگر جو اس راہ کا مسافر ہی نہیں ہے اس بیچارے کو کیا خبر۔ جو محب ہوتا ہے نا، محب، اس کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ وہ محبوب کو یہی اعتماد دلاتا رہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ اور کبھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں، جب خدا سے بڑھ کر محب کوئی نہیں ہے تو خدا بھی قرآن پاک کو آپ پڑھ لیں، وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ محبوب میں تیرا ہوں۔ جیسے یہی آیت ابھی میں نے پڑھی سورہ نساء کی، اس نے اپنی قسم کھانا چاہی تو سیدھا یوں نہیں کہا کہ عالمین کے رب کی قسم، حالانکہ وہ رب تو سارے عالمین کا ہے، مگر جب اس نے قسم کھانا چاہی تو کہا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی، اس رب کی قسم جو رب تیرا رب ہے۔ اب یہی انداز آپ قرآن پاک کے دیگر مقامات، پھر میں بتا رہا ہوں 20 مقامات قرآن پاک کے آپ کو مل جائیں۔ آپ کبھی سورہ نصر کو پڑھیں، آخری کلمات ہیں اور سورہ مبارکہ کے، جس پہ باری تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، محبوب حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر اس رب کی، مگر وہ رب جو رب تیرا رب ہے، ربک۔ یہ کا جو ہے نا، یہ مخاطب کی ضمیر ہے، اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب اس رب کی حمد اور تسبیح بیان کر جو رب تیرا رب ہے۔ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں، معروف سورہ ہے، آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ فرمایا فصلی لربک، محبوب نماز پڑھ اس رب کے لیے جو رب تیرا رب ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، ایک مقام پر اس نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رب تیرا رب ہے۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں تک پہنچانا ہے وہ ان کا بھی تو رب ہے نا، تو باری تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یوں نہیں کہا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب ان تک وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رب تیرا رب ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ مقام ہے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دے، انہیں بلا، مگر اس رب کی طرف بلا، ربک جو رب تیرا رب ہے۔ بھاری تعالیٰ عجیب بات ہے، رب تو ساری کائنات کا ہے اور خود کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، مگر اب اس کے بعد جہاں بھی قرآن میں کہتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اے پیارے میں تیرا رب ہوں۔ تو بولا ایسا کیوں؟ تو وہ جواب دینا چاہتا ہے کہ لوگوں اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ میں رب کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں ہے۔ فرمایا اگر میری ربوبیت کا شاہکار دیکھنا چاہتے ہو، پیکر ربوبیت دیکھنا چاہتے ہو جسے میں نے تراش کر اتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے، تو وہ میری ربوبیت کا شاہکار اگر کوئی ہے تو وہ پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری ربوبیت کا ایسا شاہکار ہے کہ جس کا رب ہونے پر خود مجھے بھی فخر ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جو محب ہوتا ہے اس کی ساری زندگی اسی میں بیت جاتی ہے کہ وہ محبوب کو یہی کہتا رہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ مگر حاضرین مکرم یاد رکھیں، فقط تیرا تیرا کہتے رہنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ بات اس وقت بنتی ہے جب محبوب بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں تو میرا ہے۔ یہ ایک الگ رخ ہے۔ اب آگے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بات کا ذکر کروں، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں اس پہلو پر میں روشنی ڈالوں گا کہ اگر کائنات میں ہمارے آقا سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے اور اللہ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں ہے،
تو یہ بات تو قرآن سے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خدا ہر جگہ پر یہی کہتا ہے کہ محبوب میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، مگر قرآن اس پر بھی رہنمائی کرتا ہے کہ خدا یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ محبوب میں تو کہتا ہی رہوں گا کہ میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا ہوں، مگر بات اس دن بنے گی جس دن محبوب تو بھی کہے گا کہ ہاں وہ رب میرا رب ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے وہ محبوب جس سے محبت کو، جس سے عشق کو اس نے ایمان ڈکلیئر کیا ہے کہ اس محبوب کی محبت اور عشق ایمان ہے، تو اس محبوب کو پھر اس نے حسین اتنا بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ اتنا حسین بنا کر پھر سب سے بڑا محب وہ خود ہی بن بیٹھا۔ تو آئیں، اگر ہم بھی اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے، ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں، جو کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی چاہتے ہو تو ایک ایمان چاہیے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ چاہیے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک نہ سکے، جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت ہے تو ایمان ہے۔ ادروائز کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کے کس بارے میں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر اس کے مطابق ایمان لاتے ہوئے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔